اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالي امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لهم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فضلان گرامی بہت سے مسلمان وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت کو پیش کرتے ہیں کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین اللہ نے میں بڑا بولنے بولے تو پروردگار مجھے معاف کرے اللہ نے مجھے حافظہ دیا ہے افراد میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سے ملتا ہوں مجھے یاد رہتے ہیں اور میرے ابھی بھی مجھے کچھ ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں میرے کچھ عیسائی بھائی جو مجھ سے آ کے تعارف کرواتے ہیں موجود ہیں میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں کہ سن رہے ہیں ہماری مجالس کو اور عقیدت کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سیاہ لباس پہن کے آتے ہیں بی بی سے عقیدت کے اندر اور مجھ سے ایک میرے عیسائی بھائی نے کہا کہ میں نے کہا کیوں مجلس میں آئے ہیں کراس پہنا ہے آپ نے تو کہا میری والدہ کہتی تھی میں جب جناب عیسیٰ کی نظر کرتی ہوں تو مولا حسین کا بھی نام لیتی ہوں جو بھی بغیر تعصب کے اہل بیت کو دیکھے گا بغیر مانے نہیں رہے گا گرامی اب جناب سیدہ افضل ہیں کہ ہمارا عقیدہ میں نے کل 3 یا 4 دلیلیں پیش کی تھی چند دلیلیں آج سن لیجئے افضلیت جناب سیدہ پہ اگر سننا چاہ رہے تو مجمع کی توجہ ہو مقام و عظمت جناب خاتون جنت تو اب جناب مریم سے متعلق قرآن کریم نے کہا کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین اللہ نے آپ کو چن لیا میں نے کل پیش کیا تھا پاک رکھا اور آپ کو عالمین کی خواتین پہ چنا تو پوچھا گیا پیغمبر سے اور ائمہ اہل بیت سے کہ جناب سیدہ افضل ہے یا جناب مریم کا سیدہ افضل ہے رسول خدا کی دختر افضل ہے تو کہا کہ ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے انہوں نے کہہ دیا جو لوگ نہیں ہیں ان کے لیے پیش کر رہا ہوں یہ واقعہ پھر اس کے بعد میں بات کو آگے بڑھاؤں گا جناب سلمان نے سوال کیا یا رسول اللہ پوری دنیا میں سب سے افضل کون ہے تو امام حسن و حسین دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے رسول خدا نے کہا ان دونوں کے نانا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہ جد و حاضر ان دونوں کے نانا یعنی خود رسول خدا بڑا پیارا انداز ہے تاکہ تکبر کی بو نہ ہے کہ ان دونوں کے نانا سب سے افضل ہیں کہ ان کے بعد کہ رسول خدا کے بعد ان دونوں کے نانا کے بعد ان کے جد کے بعد سب سے افضل کون ہے تو آپ نے فوراً کہا ان دونوں کے بابا توجہ آخری آدمی تک میں خونے ٹکر دے رہا ہوں مجھے اپنی حالت کا پتہ اسی محبت سے سنیے گا تو جناب سلمان کے سوال کرنے پہ کہا کہ ان دونوں کے نانا سب سے افضل کہ ان کے بعد کہ ان دونوں کے بابا
تمام مسلمان جو کہتے ہیں کہ نہیں انبیاء علی سے افضل ہیں، ہم آپ کی مانیں یا پیغمبر کی مانیں؟ چلیے گا محبت اجانے گرامی، ایک مرتبہ جناب سلمان، اور تنہائی میں نہیں پوچھا تھا، مسجد میں صحابہ کے مجمع میں جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ سب سے افضل کون ہے اس کائنات میں؟ کہا اللہ کے بعد ان دونوں کے نانا، اشارہ کیا امام حسن حسین کی طرف، کہا ان کے بعد، کہا ان کے بابا، کہا ان کے بعد، کہا ان کی ماں، کہا ان دونوں کی ماں، کہا پھر، کہا یہ دونوں حسن و حسین، تو پنجتن سے دنیا میں کائنات میں کوئی افضل نہیں ہے، حتیٰ جناب مریم سے افضل ہے، تو ایک اور دلیل ہو گئی۔ اب دلیل آپ گنتے جائیے گا، مجھے اس کی ترتیب یاد نہیں ہے۔ ماشاءاللہ جوانوں کا سینہ تو اتنا مضبوط دیکھا تھا، اتنے بزرگ آدمی صرف علی ہی والے ایسا نعرہ لگا سکتے ہیں؟ ایسے جانے گرامی پیش کر رہا ہوں، تو اب یہ ختمی مرتبت نے کہا یہ سب سے افضل ہے، تو انبیاء سے بھی مقام زیادہ بتایا۔ ایک اور دلیل سن لیجیے جناب مریم جناب سیدہ سے متعلق، تو کہا کہ وہ تمام کائنات کے اندر اللہ نے کہا ان اللہ صفاک وطہرک وصفاک علی نساء العالمین، تو اللہ نے قرآن میں کہا عالمین کی خواتین پہ چنا، کہا ہاں ان کے زمانے کی، مریم کو ان کے زمانے کی خواتین پہ فوقیت، فاطمہ کو ہر زمانے کی، ہر زمانے کی، ہر زمانے کی خواتین پہ فوقیت ہے۔ پھر صحیح بخاری میں وہ جو افراد کہتے ہیں جناب مریم افضل ہے نا، تو صحیح بخاری سے ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری سے امام محمد ابن اسماعیل بخاری نے جناب سیدہ کے باب مناقب فاطمہ الزہرا میں اس روایت کو لکھا۔ بی بی کے فضائل میں 3 روایات ذہن میں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں امام محمد ابن اسماعیل بخاری اپنی صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں کہ سرور کائنات نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ جنت میں ساری خواتین سارے جب مر جائیں گے تو فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، ساری خواتین کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوں گی۔ اور مسلمانوں اگر جناب مریم کو افضل سمجھتے ہو تو مانتے ہو نا وہ بھی جنت میں ہوں گی، اسی جنت میں ہوں گی جہاں سیدہ، اور وہاں سیدہ سردار ہوں گی۔ بس میں اتنے سے چل رہا ہوں، مجھے چند دلیلوں کو پیش کرنا۔ علی 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 حسین کا بابا، علی علی حسین کا بابا، علی علی سب مل کے بولو، علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ اب دیکھیں نعروں میں بھی وقت گزرا ہے، اگر میں زیادہ وقت لیتا ہوں اور آپ مجھے احساس سے پوری طرح سے 2 گھنٹے سے بیٹھے، اگر چلیں گے تو میں پڑھوں۔ تو عزیزان گرامی جناب مریم کی فضیلت میں یہ بات آئی ہے کہ ان کی کفالت جناب زکریا نے کی۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، باقیوں کو میں انگلی پکڑ کے پہنچاؤں گا۔ بھئی جناب مریم معصومہ تھی، اللہ نے نبی کا انتخاب کیا، زکریا آپ کفالت کریں گے۔ اے زکریا نبی ہوتے ہوئے، بوڑھے ہوتے ہوئے زحمتیں اٹھا کے مریم کی کفالت کریں، یہ معصومہ ہے، بطول ہے۔ جناب زکریا نے جناب مریم کی کفالت کی، اور مسلمانوں اب سوچو جس کی کفالت محمد مصطفیٰ نے، وہ افضل ہوں گی کہ جناب زکریا اولو العزم پیغمبروں میں بھی جناب سرور کائنات نے کفالت کی ہے۔ کہا جناب مریم نے
اپنی ماں کے شکم میں ان سے کلام کیا تو سرور کائنات سے پوچھا، جناب خدیجہ نے ساری بیویوں کے سامنے، جناب فاطمہ بنت اسد بھی موجود ہیں، حضرت ام ایمن بھی ہیں، بڑی جلیل القدر بیویاں موجود ہیں، تو ایک مرتبہ کہا جناب خدیجہ نے، یہ بچی مجھ سے ہمیشہ کلام کرتی تھی، یا رسول اللہ جب اس کی ولادت کا وقت قریب آیا ان بیویوں کے علاوہ کچھ اور بیویاں بھی آ گئیں، نہیں ہے لوگوں، کچھ اور بیویاں بھی آ گئی تھی، تو رسول خدا نے کہا جانتی ہو ان کے نام کیا کیا ہیں؟ ان میں سے ایک مریم تھی، اب مدمہ ہے یا نہیں ہے، ایک سارہ تھی، توجہ ہو، بڑی بڑی باعظمت بیویاں جناب فاطمہ زہرا کے وقت ولادت جناب خدیجہ کی خدمت میں رہے، ماں کے نہیں بی بی کی وجہ سے جناب مریم آئے۔ جب جناب مریم کی ولادت تھی ماں تنہا تھی، لیکن جب سیدہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو مریم نے کہا میں ان کی ماں کی خادمہ، میرا مقام زیادہ ہے خدیجہ سے لیکن فاطمہ کی وجہ سے۔ خوشنود یہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات محمد آل محمد سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد۔ 6 یا 7 دلیلیں ہو گئی، اگر اور پیش کریں چند دلیلیں اور سن لیجئے، پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب مریم ان سے ملائکہ نے کلام کیا، قرآن میں ہے، تو بہت سے کہتے ہیں کہ بھی ان سے ملائکہ نے کلام، انبیاء سے ملائکہ کلام کرنے آتے، جناب مریم سے ملائکہ نے کلام کیا، جناب جبرائیل آئے تو ان سے ملائکہ نے کلام کیا۔ اب جناب سیدہ سے متعلق خدا کی قسم چھٹے امام سے پوچھا گیا آپ کی دادی کے القاب کیا کیا ہیں، تو آپ نے جب فہرست سنانا شروع کی تو ایک مرتبہ کہا میری دادی کے ناموں میں سے ایک نام ہے محدثہ۔ کہا مولا اس کے کیا معنی ہے؟ کہا اس بی بی کو کہا جاتا ہے جس کی خدمت میں ملائکہ آتے جاتے ہیں۔ کہا مولا کون کون سے ملائکہ ہے؟ کہا جبرائیل بھی آتے تھے، میکائیل بھی آتے تھے، نہیں پہنچا سکا، ایمان کے ہیں۔ میرے پاس کتاب موجود ہے خصائص الفاطمیہ، جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 574 سے پیش کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی امام نے فرمایا میری دادی پہ ملائکہ آتے، ملائکہ خدمت میں رہتے۔ عزیزان گرامی خاتون جنت نے، پیغمبر نے کہا چند مقامات پہ اگر انسان جھوٹ کہہ دے، کوئی بات کہہ دے دل رکھنے کے لیے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ 2 مومنوں میں فساد ہونے والا ہو، آپ بات چھپا لیں یا بات پلٹ کے کہہ دیں، وہ جھوٹ نہیں ہوتا، فساد رکانے کے لیے۔ بچوں نے فرمائش کی دل رکھنے کے لیے بات کہتے ہیں، جھوٹ نہیں ہوتا۔ توجہ، سارے مدینے والے بچے مدینے کی گلیوں میں کہہ رہے تھے عید کا دن آنے والا ہے، ہمارے نئے کپڑے سلنے گئے ہیں۔ معالی السبتین میں جملہ ہے، مرحوم حائری شیخ محمد مہدی حائری مازندرانی نے لکھا کہ جیسے ہی امام حسن و حسین دونوں شہزادے گھر آئے، کہ مادر گرامی مدینے کے سارے بچے کہتے ہیں ہمارے کپڑے درزی کے پاس، ہمارے کپڑے درزی کے پاس۔ اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ تو بی بی نے کہا آپ کے کپڑے بھی درزی کے پاس ہیں۔ عید کا دن آ گیا، امام حسن و حسین نے کہا مادر گرامی سب نے نئے کپڑے پہن لیے، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ ابھی بی بی نے کچھ نہیں کہا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، بی بی نے آواز دی من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ آواز آئی انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ شہزادوں کو رنگ پسند ہے، ایک کو سبز دوسرے کو سرخ، جب جنت سے لباس آیا تو ایک سبز سے دوسرا سرخ۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہ رضوان جنت،
فرشتہ کھڑا ہوتا، اس فرشتے کا نام ہے رضوان. جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا اس کا نام ہے مالک. تو رضوان جنت آئے، جنت سے پوشاکیں لے کے کہنا چاہیے تھا میں رضوان جنت ہوں، تعارف کرواتے میں فرشتہ ہوں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، سیدہ نے کہا تھا درزی کے پاس کپڑے ہیں، میرا ناز رضوان جنت ہونے میں نہیں ہے، حسنین کا درزی. ان کے القاب کا میں ذمہ دار نہیں، ان کا میں ساتھ لے کے آیا ہوں. اور یہ پتہ نہیں جن ہیں بھوت ہیں، ہر جگہ مجلس میں پہنچ جاتے ہیں. بی بی کا سایہ پہ قائم و دائم رہے اور بی بی نے سلامت رکھے. مجھے خود تعجب ہوتا ہے کہ پہنچتے کیسے ہیں، اور پھر جب پہنچ جاتے تو آگے کیسے آ جاتے ہیں حضرات. تو عزیزان گرامی میں آخری جملے بی بی کی افضلیت پہ ایک اور جملہ پیش کر دوں، اسی کے بعد مسائل. عزیزان گرامی کہ جناب مریم سے متعلق ہے، معصومہ ہیں. دو دلیلیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور تاکہ 10 مکمل ہو جائے. تو جانے کے دو دلیلیں اور سن لیجیے. ایک، ان کے ہاں اللہ نے ایک معصوم بیٹے کو ان کے ہاں ولادت ہوئی جو نبی ہیں، معصوم ہیں، جناب عیسیٰ. جناب سیدہ کے ہاں 2 امام ہیں بلکہ 11 امام ہیں. سیدہ 11 اماموں کی ماں ہیں. جناب پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جناب مریم ایک حضرت عیسیٰ کی ماں، جناب سیدہ 11 اماموں کی ماں. وہ جو کہتے ہیں جناب مریم افضل ہے، تو شیعہ سنی تمام کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں. خود صحیح بخاری میں ہے کہ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بعد کیا کچھ ہوگا، حالات خراب ہو گئے، پھر میرا 12واں وصی آئے گا، نام مہدی ہوگا، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت، اس کی صورت میری صورت، اس کی سیرت میری سیرت. توجہ، کیا وہ آئے گا نماز پڑھائے گا، اللہ آسمان سے عیسیٰ کو نازل کرے گا. کہ یا رسول اللہ جب عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک ہی وقت میں ہوں گے تو نماز کون پڑھائے گا؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا، ان میں سے نہیں. ارے تم کہتے ہو جناب عیسیٰ افضل ہے مریم سے، مہدی سے افضل فاطمہ. جس فاطمہ کے 11ویں بیٹے کے پیچھے مریم کا لال کھڑا ہو. اب ہو گئے مکمل، اب دلیلیں مکمل ہو گئے ہیں. عزیزان گرامی جو آخری دلیل پیش کرنا چاہتا تھا، میں یقین مانیے کہ جو آخری نعرے ہوتے ہیں آواز نہیں آتی. اب وقت آپ لوگ بھی بہت تھک چکے، میں بھی، مجھے ایک اور مجلس بھی اس کے بعد پڑھنا. جو آخری دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ سرور کائنات نے فرمایا. موضوع سے متعلق نہیں تھا میری جان، میرا بیٹا، میں انشاءاللہ کل پیش کر دوں گا آپ کو، انشاءاللہ کل مکمل کر دوں گا. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل پیش کر دوں گا. جواب میرے سوال پیش کیا تھا شاید پیش کر دوں آج. بس جانے کے نام تو افضلیت ہے جناب سیدہ پہ.
آخری دلیل جناب سیدہ کی افضلیت پہ سن لیجئے آج کی مجلس کی، کہ سرور کائنات نے فرمایا روز قیامت، قرآن کی آیت ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، سبحان اللہ. اور مسلمان اس آیت کو پیش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. آیت الکرسی میں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 255 میں اللہ نے کہہ دیا من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی جرت ہے کہ اس کے سامنے شفاعت کرے؟ کس کی جرت ہے اللہ کے سامنے شفاعت کرے؟ تو کہا شفاعت نہیں ہے. اسی آیت کو میں اسی آیت سے ثابت کرتا ہوں شفاعت ہے. وہی آیت پیش کرتے کہتے شفاعت نہیں ہے. آیت میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جہاں اللہ آ جائے وہاں استثناء آ جاتا. کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اس کے سامنے سوائے ان کے جنہیں وہ اذن دے دے. بس بھائی میں مکمل کر رہا ہوں. تو کون شفاعت کرے گا؟ کوئی نہیں سوائے ان کے جنہیں وہ اذن دے دے. اب کون بتائے گا؟ جس پہ قرآن آیا وہی بتائے گا کون کون شفاعت کرے گا. تو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صاحب مرحوم تہرانی نے، آیت اللہ تہرانی نے یہ خصائص الفاطمیہ میں لکھا کہ جناب سیدہ کی افضلیت پہ انہوں نے 50 دلیلیں دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دلیل یہ ہے کہ روز یعنی جناب روز قیامت جناب مریم شفاعت کرنے والوں میں نہیں ہوں گی. جناب مریم شفاعت کرنے والوں میں نہیں ہوں گی. بڑے بڑے انبیاء بھی بار بار کہیں گے نفسی نفسی، میں پروردگارہ مجھے جو دیکھ لیا ہے. صرف ایک رسول خدا ہوں گے کہیں گے امتی امتی، میری امت میری امت. تو اللہ ایک مرتبہ آواز دے گا محمد آپ شفاعت کے لیے تشریف لے آئیے. اور کسے بلائیں گے؟ علی کو بلا لیجئے. جناب سرور کائنات کہیں گے علی فاطمہ سے کہو شفاعت کے لیے آ جائیں. تو اب یہاں روایات میں ہے کہ سرور کائنات جناب سیدہ سے کہیں گے ہمیں شفاعت کا حق ہے. سب سے زیادہ شفاعت رسول خدا علی مرتضیٰ جناب سیدہ کریں گے. جناب مریم شفاعت نہیں کریں گی جناب سیدہ. شاید اللہ اسی لیے روکے گا مریم جہاں سیدہ ہو وہاں اوروں کی ضرورت ہی نہیں. اگر شفاعت کم پڑتی تو اوروں سے کہتا. اگر کوئی بچتا تو کہتا نا جناب سیدہ جس کی چاہیں کی شفاعت کر دیں گی. تو یہ ان کی افضلیت کی آج کی مجلس کی آخری دلیل ہے. عزیزان گرامی باقی زندگی رہی تو پیش کروں گا. ہمارے ایک برادر نے سوال بھی کیا، میں جلدی پیش کر دوں کہ بہت سے مسلمان کہہ رہے ہیں، بحث چل رہی ہے کہ یزید نے کیوں آزاد کیا اہل بیت کو. تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ نیک آدمی تھا، اس نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا تھا، پیغمبر نے اس کو آ کے بتایا کہ بھئی یہ میرے اہل بیت سے انہیں رہا کر دے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی بہت سے لوگ ابھی مجھے یہ سوال دیا بھائی نے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب دے دیجئے کہ جب کلیریفیکیشن صفائی پیش کرنے پہ آتے ہیں قاتل شرابی چور زانی ساری برائیاں رکھنے والے کو خواب میں رسول خدا دکھا دیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ہے مجمع میرے ساتھ؟ بھئی دکھانے پہ آئیں گے نا خواب میں تو جس میں ساری برائیاں تھی، نہ زندگی میں اس نے کبھی نماز پڑھی. پچھلے دنوں ایک صاحب کا مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ وہ دفاع کر رہے تھے کہ نہیں بھئی اس کے باپ نے اسے خلیفہ بنایا تھا. کہا نہیں وہ اس وقت شراب نہیں پیتے تھے جب باپ نے بنایا تھا. تمہیں شراب یاد آ بھی جاتی ہے پھر بھول بھی جاتے ہو. بھئی چھیڑیں گے تو پھر سنیں گے، یا بات نہ کرو یا پھر جواب کی طاقت رکھو. جواب سننے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر سوال نہ بھیجا کرو. تب وہ کہتے ہیں کہ بھئی رسول خدا نے خواب میں آ کے کہا تھا. کہنے پہ آؤ گے کہ بڑے بڑے مقدس نیک لوگ بھی خواب میں دیکھنے کا نہیں پیغمبر خواب میں نہیں آتے. ویسے تو کسی کے خواب میں نہیں آتے، آئیں تو یزید کے بھی خواب میں آ جائیں. بس بھائی جواب سن لیجئے. میں کہتا ہوں آپ ہی کی بات سچ ہے. پیغمبر نے اسے خواب میں آ کے کہا تھا. میں اب
اپنی بات کو پیش نہیں کرتا، آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ پیغمبر نے یزید کو خواب میں آ کے کہا، کیا کہا؟ آپ نے بتایا، ہمیں نہیں پتا، یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں چھوڑ دے۔ اسے نہیں کہا تھا تو میرا ہے۔ یہ جن پہ تو ظلم کر رہا ہے وہ میرے ہیں، جو مظلوم ہے وہ میرے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ممنون۔ ہے توجہ؟ بات واضح ہوئی؟ بس بے وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے، اب بات واضح ہوئی۔ پیغمبر نے کہا تھا یہ میرے اہل بیت ہیں، یہی مولا سجاد نے بھی کہا تھا اسی یزید سے اس کے دربار میں، جب اس نے مولا کے خطبے کو رکوایا تھا نا، مولا خطبہ دے رہے تھے، مؤذن سے کہا اذان دے دے، اب روکوں گا تو بغاوت ہو جائے گی۔ جیسے ہی مؤذن نے اذان شروع کی، کہا اللہ اکبر، امام نے کلام نے کیا، فوراً کہا جل جلالہ، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ، کیونکہ مجمع مؤذن کو نہیں دیکھ رہا تھا، امام کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا مؤذن رک جا، کہ یزید یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ یزید خاموش رہا۔ امام نے کہا اگر تو کہتا ہے تیرے جد کا نام ہے تو جھوٹا، اور اگر تو مانتا ہے کہ یہ ہمارے جد کا نام ہے تو بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا ہے؟ انہی رسول خدا کا جن کا تو نام لے رہا ہے ان کی نواسیاں تیرے دربار میں کھڑی ہیں، کیا اس نے اس وقت رہا کر دیا تھا؟ کہ نہیں، ان قیدیوں کو درے لگاؤ۔ تاریخ میں چند ہستیاں درباروں میں گئی، آج تھوڑا دربار پیش کر دوں، کوئی رونے میں بخل نہ کرے، وقت نہیں رہا مسائل کا، سب میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے۔ بڑی بڑی ہستیاں درباروں میں گئی ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں گئے تھے، خلیل خدا تھے، نبی تھے، لیکن جب گئے تو خاموش کھڑے رہے کہ پروردگارہ یہ کتنا ظالم ہے۔ فرعون نے سروں میں کیلیں نصب کر دی تھیں جو اعتراض کرتے تھے، جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے، بڑی بڑی ہستیاں درباروں میں گئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں میری مجبوری کو میں اس مقام پہ بہت زیادہ کھل کے کہہ نہیں سکتا، انہی ہستیوں میں سے کچھ ہستیاں دربار یزید میں گئی ہیں۔ جب وہاں سب ہستیاں آ گئی نا دربار میں، اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیں، کہ نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے کچھ دیر کے لیے، سب آنکھیں بند کر کے ذرا چلیں۔ شام میں دمشق شہر ہے، وہاں پہ بیویاں ایک بازار سے گزر رہی ہیں جس بازار کو سجایا گیا ہے، چاروں طرف سے پتھر آ رہے ہیں اور علی و بطول کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ میرے ہاتھ میں رومال ہے، اگر میں یہ رومال بھی آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف پھینکوں نا تو آپ کا فوراً ہاتھ چہرے کے سامنے آ جائے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ چہرہ نازک ہوتا ہے، کوئی نرم چیز بھی لگے نا تو تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ رومال بھی ہاتھ سے روکیں گے، اور اگر پتھر آ رہے ہوں اور ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں، علی کی بیٹیاں ہوں، بطول زادیاں ہوں، بس بھائی بیویاں دیکھ رہی ہیں، سب لوگ چیخ چیخ کے کہتے ہیں باغیوں کی بہنیں آ گئی۔ یہ بڑی اذیتناک بات تھی اہل بیت کے لیے، نواسہ رسول کو لوگ باغی کہہ رہے تھے۔ بس بھئی ایک مرتبہ دربار میں آئے، میں جو روایت پڑھنا چاہ رہا تھا مکمل نہیں کر پاؤں شاید۔ جیسے بیویاں دربار میں، دربار بڑے عجیب ہوتے ہیں، اور اگر بیویاں قیدی ہو، ہاتھوں میں رسیاں ہوں، جیسے بیویاں داخل ہوئی نا دربار میں تو ایک مرتبہ جناب زینب کی نظر پڑی بہت دور، ایک خاتون چہرے پہ نقاب ڈالے کھڑی تھی۔ جناب زینب نے دیکھا باریک نقاب ہے، پہچان لیا، فوراً جناب ام کلثوم سے کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ تو جناب ام کلثوم نے کیا کہا ہوگا؟ یہی کہا ہوگا نا، بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے،
میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کلبرا نے کہا ام کلثوم ذرا غور سے دیکھو، سامنے ہند کھڑی ہے، دربار عجیب ہوتے ہیں۔ کون سی ہند؟ وہی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ جناب زینب نے کہا ہاں وہی ہند، بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے، لیکن ہماری چادریں چھین لے گئے۔ آپ جانتے ہیں نا جب آدمی پریشان ہوتا ہے، مصائب سے گزر رہا ہو، وہ نہیں چاہتا کوئی جاننے والا مل جائے۔ ہم کیا کیا بتائیں گے، کیسے بتائیں گے علی اکبر کے کیسے برچھی لگی، کیا بتائیں گے عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے۔ اجرکم اللہ، بس بے وقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، سب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، بیبیاں سر جھکائے، ہاتھ پشت گردن پہ بندھے ہند کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ ہند تخت پہ کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ ہند نے جناب زینب کو روک کے سوال کیا، من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ کیا بتایا گیا ہند کو؟ یہ باغیوں کی بہنیں ہیں۔ ہند نے پوچھا یہ باغیوں کی بہنیں آپ لوگ کون سے شہر کی رہنے والی ہیں؟ جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے جھکائے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ بس مدینہ کا نام سنا ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، کہا کیا بات ہے آپ تخت سے کیوں اتر آئیں؟ کبھی بھی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں، میں مدینے والوں کی تعظیم میں تخت سے اتر آئی۔ اب ہند نے سوال کیا بی بی کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ جناب زینب نے کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حسین کا نام سنا، ابھی بھی آپ نہیں روئیں گے۔ جس بی بی کو پرسہ دینے آئے ہیں نا، انہیں حسین کی پیاس سے بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا مدینے میں میرے مولا حسین رہتے۔ جناب زینب نے کہا اور کس کا پوچھو گی؟ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، نام علی اکبر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو تیز ہو گئے۔ تو اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے، عابد و زاہد ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھو گی؟ اب سب میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے پیش کر رہا۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت غیور ہے۔ جناب زینب کے آنسو اور تیز ہو گئے۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بی بی نے سر اٹھا کے کہا ہند کہ اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی؟ ہند نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا خبردار بی بی، میرے مولا کی بہنوں کے نام مت لیجئے گا، وہ علی کی بیٹیاں ہیں، وہ نبی کی نواسیاں ہیں۔ خبردار بی بی، ان بیویوں کے نام مت لیجئے گا، یہ شرابی کا دربار ہے۔ ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا۔ جناب زینب نے کہا ہند غور سے دیکھ، میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ۔ ہند بلند آواز سے رونے لگی، رو کے کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے کہا ہند غور سے دیکھ، وہ یزید کے سامنے جو سر رکھے ہیں نا، پہلا سر حسین کا، ساتھ میں علی اکبر کا، چھوٹا سا سر علی اصغر کا، وہ سر عباس، وہ جو قیدی زمین پہ بیٹھا ہے وہ سجاد ہے۔ ہند نے سر سے برقع اتار کے زمین پہ پھینکا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی، یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں، یہ علی کی بیٹیاں۔ یزید تخت سے اٹھا، اپنی عبا اتاری، ہند کو اڑھائی، کہا ہند دیکھتی نہیں نہ محرموں کا مجمع ہے، تو بغیر چادر کے نہ محرموں میں آ گئی۔ ہند نے یزید کی عبا اتار کے زمین پہ پھینکی، کہا او یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا،